بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھومن تجھ پہ نازاں علم و حکمت کی زبان، الیاس گھومن تجھ پہ نازاں علم و حکمت کی زبان، کرتی دنیا ہے فخر اب تجھ پہ ہوتی ہے نثار، کرتی دنیا ہے فخر اب تجھ پہ ہوتی ہے نثار۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں ہے حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، اور اس وقت پوری دنیا میں براہ راست ahnafmedia.com پہ بیٹھ کر ہمارے اس سالانہ اجتماع کو سننے اور دیکھنے والے دوست احباب، اور دنیا بھر میں ہماری وہ خواتین جو براہ راست ہمارے اس لائیو پروگرام سے استفادہ فرما رہی ہیں، وہ میری تمام ماں اور بہنوں، میں آپ تمام حضرات اور خواتین کی خدمت میں اتحاد اہل سنت والجماعت کا سالانہ 5واں پروگرام جو 1 مارچ 2012 کو آج منعقد ہے، اور پورے وقت پہ پروگرام شروع ہوا، اللہ نے چاہا تو بر وقت انشاءاللہ ہمارا اجتماع اختتام پذیر ہوگا۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کا ماٹو نو لیٹ اور نو ویٹ ہے۔ ہم کسی کی انتظار اس وجہ سے نہیں کرتے کہ پروگرام آئے گا تو شروع ہوگا، اور نہ ہی لوگ تشریف لے آئیں تو ان کو مزید تاخیر کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ بر وقت ہمارا اجتماع اور جلسہ شروع ہوتا ہے اور بر وقت ہمارا اجتماع ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنی گزشتہ تاریخی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے جس طرح 10 بجے اپنے اجتماع کا آغاز کیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم 5 بجے اپنے اجتماع کا اختتام بھی کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت کے بانی حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اوکاڑوی نمبر اللہ مرقدہ تھے، اور ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت کے موجودہ امیر استاذ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد منیر احمد منور دامت برکاتہم ہیں۔ جس طرح آپ تمام احباب ان کے خادم اور ان کے نوکر ہیں، اسی طرح میں بھی اپنے امیر محترم کا خادم اور نوکر ہوں۔ حضرت اوکاڑوی رحمہ اللہ کی مسلسل کی جانے والی محنت کو آگے لے کر چل رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری اس محنت اور کوشش کو قبول فرمائے۔ میں اجتماع کے آغاز پر تمام ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دور دراز کا سفر کر کے ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں، اور ان تمام احباب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس اجتماع میں ہر قسم کا ہمارے ساتھ مالی اور جانی تعاون فرمایا ہے۔
اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا اتحاد اہل سنت والجماعت کا سالانہ یہ 5واں اجتماع ہے۔ اس سے قبل ہمارے 4 اجتماع، ان کا رخ کچھ اور تھا، آج کے اجتماع کا رخ کچھ اور ہے۔ اللہ نے عافیت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو زندہ رکھا تو انشاءاللہ آئندہ ہر سال میں آپ اجتماع کا نقشہ بالکل الگ دیکھیں گے۔ ہم بڑے تسلسل کے ساتھ تدریجاً سٹیپ بائی سٹیپ شیئن فشیئن آہستہ آہستہ اپنے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بہت سارے احباب کو ہمارے کام کا علم نہیں۔ میں ایک بات گزارش کیا کرتا ہوں کہ ہمارے 100% میں سے 95% کام کے علم آپ کے علم میں نہیں اور 5% کام آپ کے علم میں ہے۔ ہم بہت سارا کام بین الاقوامی سطح پہ ہونے والا اس وقت آپ کی خدمت میں پیش بھی نہیں کر سکتے۔ جو انشاءاللہ کام بڑھتا چلا جائے گا، اللہ نے چاہا تو آپ خود اپنی آنکھوں سے کام دیکھیں گے، اپنے کان سے اللہ نے چاہا تو کام سنیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ میں اس کھلے اجتماع میں بھرپور اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں جو مسلک کی خدمت میں لگا ہوں، یہ امیر محترم حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم کی محنت ہے۔ حضرت کی خواہش اور حکم پر میں نے اس کام کا آغاز کیا تھا اور میری بہت بڑی سعادت ہوگی کہ میں اپنے امیر کی امارت کے زیر سایہ مسلسل اپنے کام کو جاری رکھوں، اور میں آپ تمام احباب سے بھی اس بات کا عہد لینا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اتحاد اہل سنت والجماعت کے کام پالیسیوں سے اتفاق ہے تو آپ حضرات بھی اس بات کا اظہار فرمائیں کہ ہم تمام کارکنان اپنے مرکزی امیر حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم کی قیادت کا بھرپور اعتماد کرتے ہیں بھائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نعرے اس لیے آپ سے نہیں لگوا رہا کہ کئی بار ہم نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے، ہمارا مزاج خطیبانہ نہیں، ہمارا مزاج وکیلانہ ہے۔ خطیب نعرے پہ خوش ہوتا ہے، وکیل اپنے مجمع کی سناٹا اور خاموشی چاہتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں علمی انداز میں کام ہمارا بڑھے، اسی وجہ سے ہم نے غیر سیاسی اور غیر عسکری طور پہ اپنے کام کی بنیاد رکھی اور اس کام کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ ہم سیاست یا عسکریت کے مخالف نہیں، اپنی جماعت کو غیر سیاسی اور غیر عسکری رکھتے ہوئے علمی انداز میں کام اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے آج کی مجلس میں نہایت اختصار کے ساتھ اتحاد اہل سنت والجماعت کا کاس، اتحاد کا پروگرام اور اتحاد اہل سنت والجماعت کس چیز کا نام ہے، میں بڑے آسان لفظوں میں اور اختصار کے ساتھ پیش کروں گا تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ ہم کس بنیاد پہ کیا کام کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، اس کو آپ نے کئی بار سنا ہے، میں آسان لفظوں میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے دین کامل اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے عطا فرما دیا، جس میں دین کے اصول اور دین کے فروع ہیں، کلیات اور جزیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کو لے کر تشریف لائے، اجنبی دین تھا، پورا عالم پیغمبر کا دشمن تھا، تو جنہوں نے حضور کو گھر بار جان سب کچھ پیش کیا ان کو پیغمبر کے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کہتے ہیں۔ آدمی اجنبی ہو، خاندان بھی اس کا ساتھ نہ دے، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، ہاتھ ہی نہ رکھے، خود سب کچھ اس کے قدموں پہ بچھا دے، اس کی خوشی کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے جو تحریک لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے پیغمبر اور پیغمبر کے دین کو جگہ دی ہے، صحابہ کرام نے جگہ دی، پیغمبر کے دین کو محفوظ فرمایا، لیکن ان کا پورا عرصہ دینی خدمات میں گزرا، جہاد کے میدانوں میں گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عملاً پیش کرتے ہوئے گزرا۔ صحابہ پیغمبر کے دین کو لکھ نہ سکے، جیسے نبی سے لیا ویسے بغیر لکھے دین آگے پہنچا دیا۔ ضرورت اس بات کی تھی اس دین کو کوئی شخص لکھے، آئندہ نسلوں کے حوالے کر دے تاکہ دین محفوظ رہے۔ یہ کام اللہ نے سب سے پہلے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ میرے امام نے کام کیا، دین کو جمع کر دیا، امت کے سامنے اصلی شکل میں پیش کر دیا۔ یہ لکھا ہوا دین امت کے پاس آیا، سینکڑوں سال نہیں، اس پہ ایک عرصہ گزرا ہے، لیکن ایک وقت خصوصاً اس بر صغیر میں یہ آیا اور پوری دنیا میں عموماً یہ وقت آیا کہ بعض لوگوں نے اس دین میں اضافہ کیا،
بعض لوگوں نے اس دین میں کمی کی ہے۔ خدا نے سرزمین دیوبند پہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں ایک ایسا علماء کا گروہ پیدا فرمایا کہ جنہوں نے دین میں اضافے کا انکار کیا اور دین میں کمی کا بھی انکار کیا۔ جیسے دین آیا تھا اصلی شکل میں دین آگے امت کو دینے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اگر کوئی دین میں اضافہ کرتا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، اگر دین میں کمی کرتا ہے اس کو الحاد کہتے ہیں۔ علماء دیوبند نے دین کو الحاد سے بھی پاک رکھا، بدعات سے بھی پاک رکھا، اصلی دین امت کے سامنے پیش کیا۔ تو میرے پیغمبر نے کامل دین خدا سے لے کے اصحاب پیغمبر کو دیا ہے، صحابہ نے نبی کے دین اور نبی کو جگہ دی ہے، پھر اصحابہ نے وہ دین پیغمبر سے لے کے جو کا تو تابعین کو دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے وہ دین لکھ کے امت کے حوالے کیا۔ جب دین میں کمی اور اضافہ ہوا علماء دیوبند نے دین کو پاک رکھا ہے، تو پھر میں یوں کہوں گا میرے پیغمبر نے تکمیل دین کا کام کیا ہے، خدا سے کامل دین کے لے کے آگے دیا۔ اصحاب پیغمبر نے تمکین دین کا کام کیا ہے، دین کو جگہ دی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کو لکھ کے امت کے حوالے کیا، تو پھر تدوین دین کا کام کیا ہے۔ علماء دیوبند نے الحاد اور بدعات سے دین کو محفوظ رکھا، تو تطہیر دین کا کام کیا ہے۔ میرے نبی نے تکمیل دین کی ہے، اصحاب پیغمبر نے تمکین دین کی ہے، امام ابو حنیفہ نے تدوین دین کی ہے، علماء دیوبند نے تطہیر دین کی ہے۔ ہمیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کہتے ہیں۔ اہل سنت سے معنی تکمیل دین والے، والجماعت کا معنی تدوین دین والے، اور ابو حنیفہ احناف کا معنی تدوین دین والے، دیوبند کا معنی تطہیر دین والے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہمارے پیغمبر نے دین کی تکمیل کی ہے، ہمارے صحابہ نے دین کی تمکین کی ہے، ہمارے امام نے دین کی تدوین کی ہے، ہمارے علماء دیوبند نے دین کی تطہیر کی ہے۔ اگر یہ بنیاد آپ کے ذہن میں آئے اتحاد اہل سنت والجماعت کے کام کو سمجھنا، تکمیل دین تو ہم کر نہیں سکتے، ہمارے نبی نے کر دی ہے۔ تمکین دین ہم کیا کریں گے؟ اصحاب پیغمبر نے کر دی ہے، ہم نے تدوین دین کیا کرنی ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کر دی ہے۔ ہاں جو علماء دیوبند نے تطہیر دین کی ہے، اتحاد اہل سنت والجماعت دیوبند کی ترجمانی کرتے ہوئے تطہیر دین یوں کرتی ہے، اگر الحاد کا فتنہ ہے اس کو بھی الگ کر دیتی ہے، اگر بدعات کا فتنہ ہے اس سے بھی دین کو الگ کرتی ہے۔ دین میں کمی بھی برداشت نہیں کرتی، دین میں اضافہ بھی برداشت نہیں کرتی۔ میں مثالیں دوں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک بندہ نظریہ پیش کرتا ہے خدا کی ذات عرش پہ ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے، وہ دین میں کمی کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے نبی بھی ہر جگہ پہ ہے، وہ دین میں اضافہ کرتا ہے۔ دیوبند والے کمی بھی برداشت نہیں کرتے، اضافہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں خدا کی ذات ہر جگہ پہ، نبی مدینہ میں اور نبی کا فیض ہر جگہ پہ۔ ایک شخص یہ بات کہتا ہے کہ نہیں پیغمبر کے روزے پہ جاؤ، نبی تب بھی نہیں سنتے، وہ دین میں کمی کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے یہاں سے بھی آواز دو، نبی سن لیتے ہیں، وہ دین میں اضافہ کرتا ہے۔ دیوبند والے کمی بھی نہیں کرتے، دیوبند والے اضافہ بھی نہیں کرتے، وہ یوں کہتے ہیں کہ نہیں پیغمبر کے روزے پہ جا کے صلاۃ پڑھو تو نبی خود سنتے ہیں، اگر یہاں سے صلاۃ پڑھی جائے تو میرے نبی کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے۔ ہم کمی اور اضافہ نہیں کرتے۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو مسافے کا انکار کر دیتا وہ کمی کرتا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے نہ ہم مسافہ 2 ہاتھ سے کریں گے، 7 گھٹنوں میں جھک بھی جائیں گے۔ جس نے 2 کا انکار کیا وہ دین میں کمی کرتا ہے، جو 2 کے مسافے کے ساتھ جھک جائے وہ دین میں اضافہ کرتا ہے۔ دیوبند والے کمی بھی نہیں کرتے، دیوبند والے اضافہ بھی نہیں کرتے، مسافہ 2 ہاتھ کا مانتے ہیں اور گھٹنوں میں جھک جانے کا انکار کرتے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو فرض نماز کے بعد کی دعا کا انکار بھی کرتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو نفلوں کے بعد اجتماعی دعا کا اقرار بھی کرتا ہے۔ ایک کمی کرتا ہے، ایک اضافی کرتا ہے۔ جو بند والے فرض کے بعد کی دعا کو مان لیتے ہیں اور سنت کے بعد اجتماعی دعا کا انکار کرتے ہیں۔ ہم الحاد والے بھی نہیں ہیں، ہم بدعات والے بھی نہیں ہیں۔ ایک رمضان کا مہینہ ہے، وہ 20 رکعت تراویح کا انکار کر دیتا ہے، ایک 20 رکعت تراویح کے بعد اجتماعی دعا کو ضروری قرار دیتا ہے۔ جو بند والا کمی بھی نہیں کرتا، جو بند والا اضافہ بھی نہیں کرتا، 20 رکعت تراویح کو مانتا ہے، بعد میں اجتماعی دعائی کا قائل بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ وہ ہے جو سر سے پگڑی کا انکار کرتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو سبز پگڑی کو ضروری قرار دیتا ہے۔ جو بند والا سبز پگڑی کو ضروری قرار بھی نہیں دیتا، ننگے سر کا انکار بھی کرتا ہے، یہ سر کو ڈھانپنے کا قائل ہے لیکن رنگ میں اختیار دیتا ہے۔ الحاد والا بھی نہیں ہے، بدعت والا بھی نہیں ہے۔ میں نے 2-4
مثالیں دے کے بات کی ہے کہ دیوبند والوں نے تطہیر دین کی تھی، اتحاد اہل سنت والجماعت اسے تطہیر دین کو لے کر چلے ہیں۔ ہم کمی بھی برداشت نہیں کرتے، اضافہ بھی برداشت نہیں کرتے، یہی وجہ ہے اتحاد اہل سنت والجماعت کا سٹیج خالص ہے۔ اگر کمی کرنے والا آئے گا قبول اسے بھی نہیں کرتے، اضافہ کرنے والا آئے گا قبول اسے بھی نہیں کرتے۔ اتحاد کے سٹیج پہ ملحد بھی نہیں آ سکتا، بدعتی بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارا سٹیج خالص ہے۔ عنوان ذہن میں آ گیا؟ ہم کون ہیں؟ تطہیر دین والے۔ کون ہیں؟ تطہیر دین والے۔ کہیں سپرے کرتے ہیں، کہیں چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ ہاں کبھی کیڑا وہ ہے جو باغ کے پتے کو لگ جاتا ہے، ہم سپرے کر کے اسے مار دیتے ہیں تاکہ پھل باقی رہ جائے۔ اور کوئی کیڑا وہ ہے جو باغ کی جڑوں میں لگ جاتا ہے، کوئی دوائی وہاں ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے دین محمد کے باغ کی جڑوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، ہم پتوں کی حفاظت بھی کریں گے۔ جو جڑوں کے کیڑا لگ جائے اسے الہاد والا کہتے ہیں، جو اوپر اضافی جڑی آئی ہے اسے بدعت والا کہتے ہیں۔ ہم ملحد بھی نہیں، ہم بدعت والے بھی نہیں، ہم تطہیر دین والے ہیں۔ میں بات سمجھا رہا تھا۔ نمبر 2 میں دوسرے رخ پہ بات لے کر چلتا ہوں۔ میں نے اس کے لیے آیت پڑھی ہے، توجہ رکھنا۔ امت کے ذمہ 2 کام ہیں۔ نمبر 1 امت کو ایمان اور اعمال پلانا ہے۔ امت کے ذمہ دوسرا کام ہے امت کے ایمان اور اعمال کو بچانا ہے۔ امت ایمان اعمال پہ آتی ہے فضائل والی محنت سے، امت کا ایمان و اعمال بچتا ہے دلائل والی محنت سے۔ پوری دنیا میں دیکھ لے، تبلیغی جماعت میری جماعت ہے، وہ امت کو ایمان و اعمال پلاتی ہے، یہ فضائل والی محنت ہے۔ اتحاد اہل سنت والجماعت امت کے ایمان و اعمال کو بچاتی ہے، یہ دلائل والی محنت ہے۔ فضائل والی محنت بھی میری ہے، دلائل والی محنت بھی میری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک، یہ فضائل والی محنت ہے۔ وجادل باللتی احسن، یہ دلائل والی محنت ہے۔ ایک فضائل والی محنت وہ دین پہ لے آتا ہے، ایک دلائل والی محنت وہ دین کو بچا لیتا ہے۔ جس طرح زندہ رہنے کے لیے تم مال کماتے ہو تو مال کمانا بھی ضروری ہے اور کمالے مال کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تبلیغی جماعت مال کماتی ہے، اتحاد اس مال کو بچاتی ہے تو مال بنانا بھی ہے اور بنائے مال کو بچانا بھی ہے۔ ہم فضائل والے بھی ہیں، ہم دلائل والے بھی ہیں۔ اگر کوئی تم سے پوچھے تبلیغی جماعت والے کون ہیں، کہنا امت کو ایمان و اعمال پلاتے ہیں جو فضائل والے ہیں، ادعو الی سبیل ربک والے ہیں۔ اگر پوچھے اتحاد اہل سنت والجماعت والے کون ہیں، کہنا ایمان و اعمال کو بچاتے ہیں جو دلائل والے ہیں، وجادل باللتی احسن والے ہیں۔ ادعو والا بھی ہمارا ہے، جادل والا بھی ہمارا ہے۔ ایمان پلانا بھی ہم نے ہے، ایمان کو بچانا بھی ہم نے ہے۔ اتحاد کی محنت تو ذہن میں آ گئی نا۔ میں بڑے اختصار سے بات کہہ رہا ہوں، ہم نے ایمان پلانا بھی ہے اور امت کے ایمان کو بچانا بھی ہے، اعمال پلانا بھی ہے، اعمال کو بچانا بھی ہے۔ یہ دونوں دعوتیں ہماری ذمہ داری میں شامل ہیں۔ اللہ مجھے اور تجھے تطہیر دین والا بھی بنائے، تطہیر دین والا بھی بنائے۔ اللہ مجھے اور تجھے خالص ایمان خالص اعمال والا بھی بنائے۔ بس یہی ہماری مختصر سی دعوت ہے۔ اس کے لیے ہمارے پروگرام چلتے رہتے ہیں، اعلانات آپ کی خدمت میں آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پروگرام کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بڑی مختصر سی بات کی ہے۔ یہ اجتماع سالانہ شروع ہے، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آئندہ بھی، ابھی سے نوٹ فرماؤ، آئندہ بھی جو آنے والا آئندہ سال کا مارچ ہوگا اس کی پہلی جمعرات کو اسی طرح انشاءاللہ اجتماع منعقد ہوگا۔ اشتہار نہیں چھپے گا، ہماری ترتیب نہیں ہے، اشتہار نعرہ نہیں لگتا، ہماری ترتیب نہیں ہے، لیکن آئندہ کے لیے آپ تاریخ نوٹ فرما لو۔ اسی طرح اجتماع چلتا رہے گا، آپ تشریف لاتے رہیں گے، ہم اجتماع کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اتحاد اہل سنت والجماعت کے اس منشور کو سمجھ آئے تو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مجھ سے قبل مولانا اعلان فرما رہے تھے، میں نے کہا غلط فہمی کا شکار نہ ہو، شاید کوئی یہ نہ سمجھے کہ اتحاد والے شاید بزدل ہیں، کوئی پالیسی بدلی رہے ہیں۔ نہ بزدل نہیں ہے، صرف آپ کو پالیسی سمجھائی ہے۔ ہمارا کام ہے دلائل سے بات کو پیش کرنا۔ اگر کوئی چیلنج بازی کرتا ہے اس کو دلائل ہمارے ہضم ہوتے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہوں کہ جی ہمیں تو منع کر دیا ہے۔ اس کمیٹی کا معنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں چیلنج قبول کرنے سے منع کیا۔ تمہیں ملک جب ابتدے کوئی بھی چیلنج کرے آپ خندہ پیشانی سے قبول فرما لو، آپ نے بھاگنا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیلنج کرے تم کو جی ہمیں چیلنج قبول ہے، بس آپ دست شفقت فرمائیں، ہمیں چیلنج لکھ کر دے دیں۔ جب وہ لکھ کر دے دے کمیٹی میں سے کسی سے رابطہ فرما لیں، یہ آپ کو دستخط کر کے دے دیں گے، مناظرہ طے ہو جائے گا۔ جو بھی چیلنج کرے آپ قبول کر لیں، گھبرانا نہیں ہے، قبول آپ کے ذمہ ہے، مناظرہ اتحاد اہل سنت والجماعت کے ذمہ ہے، لیکن انہیں کہنا لکھ کر دو۔ کیا کہیں گے؟ بولو نا، کیا کہیں گے؟ حضرت اکاڑی فرمایا کرتے تھے یہ خدا سے تو نہیں ڈرتا، لکھنے سے ڈرتا ہے۔ یہ خدا سے نہیں ڈرتا، لکھنے سے۔ حضرت اکاڑوی کا جملہ کتنا صحیح تھا، آپ آزما کے دیکھ لیں۔ کوئی جی لکھ کر دو، تیار نہیں ہوگا، ویسے چیلنج کر دے گا۔ تو جو بھی چیلنج کرے آپ نے قبول کرنا ہے یا نہیں؟
بولو نا، قبول کرنا ہے یا نہیں؟ تو کیا ہم دوڑ گئے ہیں؟ صرف آپ نے کیا کہنا ہے؟ لکھ کر دو۔ جب وہ لکھ کر دے کمیٹی میں کسی سے، ہم نے 3 افراد اس لیے طے کرے آپ کو آسانی کرنے میں رابطہ ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے اتحاد اہل سنت والجماعت کے مناظر 3 ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ مناظر 3 ہے، مناظر اور بھی ہیں۔ یہ 3 نام دیے، ان میں سے جس سے رابطہ ہو آپ ان کو نوٹ فرما دیں، اس کے بعد ان کی مرضی ہے کس کو مناظر طے کریں۔ آپ یہ نہ سمجھو شاید مناظر سمٹ گئے ہیں، مناظر 3 ہیں۔ مناظرین کی کھیپ تو بحمداللہ موجود ہے۔ ہر فتنے کے تعاقب میں بحمداللہ تعالی ہم نے 6 سال کے عرصے میں مناظر تیار کر لیے ہیں، لٹریچر موجود ہے۔ آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں، فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ آ گئی ہے، دارالعلوم دیوبند سے چھپ گئی ہے۔ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ مارکیٹ میں آئی، دارالعلوم دیوبند سے چھپ گئی ہے۔ فرقہ جماعت المسلمین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ زیر طبع ہے، میرے اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ ان قریب چھپ کے آ جائے گی۔ فرقہ اماماتیت پاکستان کا تحقیقی جائزہ، یہ پاک و ہند نہیں ہے، صرف پاکستان کا فتنہ ہے، اس پہ کام شروع ہے۔ اور جدید ہمارے جتنے یہ جوید خامدی، ذاکر نائک اور اس قسم کے جتنے ملحدین ہیں، ان کی تذکرہ مستقل ایک کتابی صورت میں آ رہا ہے۔ ان میں سے ایک ایک پر الگ ضرورت نہیں ہے، دور حاضر کے جتنے جدید فتنے ہیں ان پہ مستقل کتاب ہوگی۔ میں گزارش صرف یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسلسل جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ علمی کام بھی جاری ہے، پوسٹر بھی جاری ہے، سیڈیز بھی آ رہی ہے، آڈیو کیسٹ بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا ہم انشاءاللہ اس رائے بینڈ کے اجتماع تک جس حد تک ممکن ہوا ہمارا لٹریچر انگلش میں، فارسی زبان میں، سندھی زبان میں، پشتو زبان میں رائے بینڈ کے اجتماع تک انشاءاللہ آپ کو دستیاب ہوگا۔ وہ کتنا ہو سکتا ہے ہمیں اندازہ نہیں، لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ ہمارا اس پہ مستقل کام شروع ہے، بس آپ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ یہ ضرور نوٹ فرما لیں کہ اگر وہ چیلنج لکھ کر دیں تو رابطہ ہم سے کرنا ہے، پولیس سے نہیں کرنا۔ ان کو بھی کہنا ہے رابطہ کن سے کریں؟ ہم سے کریں، پولیس سے نہ کریں۔ وہ چیلنج بھی کر لیتے ہیں اور جب باری آتی ہے رابطہ پولیس سے بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا بھی پولیس کو مشکل کو شام چھوڑ دو، ایک اللہ ہی کو تو مشکل کو شام مانو۔ آپ حضرات بہت بڑی تعداد میں حضرات بیٹھے ہیں، میں نے گزارش کی ہے کہ میں نے کھل کر بہت ساری باتیں نہیں کی، آپ سب مبتلا بھی ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں، کس کس ضلع میں ہمارے جانے پہ کون کون پولیس کے پاس جاتا ہے آپ کے علم میں ہے۔ ہم نے آج تک دروازہ پہ دستک پولیس کے نہیں دی، کبھی کسی کا جلسہ رکھوانے کی کوشش نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں تمہارا عقیدہ مسئلہ تم بیان کرو، ہمارا عقیدہ مسئلہ ہم بیان کریں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ اجتماع انشاءاللہ 7 مارچ 2013، اللہ نے چاہا کوئی ایسا عذر پیش نہ آیا، ابھی سے آپ تاریخ نوٹ فرمائیں، انشاءاللہ اجتماع ہوگا۔ ہماری آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو پالیسیوں سے اتفاق ہو تو بھرپور اپنا تعاون جاری رکھیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مسلک کی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ اب میں خود ہی آپ حضرات کی خدمت میں اپنے امیر، اپنے قائد حضرت مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، بیان بھی فرمائیں، ہدایات بھی جاری فرمائیں اور آخر میں دعا بھی فرمائیں۔ اس کے بعد آپ حضرات ہماری طرف سے تو آپ کو اجازت ہے، رہنا چاہیں تو آپ کا گھر ہے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ضرور تشریف لے جائیں، کسی نے جانا ہو تو آپ حضرات کو جماعت کی طرف سے اجازت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین حق کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔